قطع تعلق کا مطلب ہوتا ہے تعلق توڑ لینا. اللہ تعالیٰ نے جب رشتوں یہ رحم کو پیدا کیا، آپ یوں کہہ لیں صلہ رحمی، تعلق جوڑنا، اس کو جب پیدا کیا تو اس نے عرض کی یا رب کریم مجھے کچھ دے، یعنی میرا شرف بیان کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو توڑے گا اس کو توڑ دوں گا. یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، لیکن اس کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں. کبھی تو قطع تعلق کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے خاندان میں کوئی شخص ہے، وہ چاہے سگے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چچا پھپھا تایا، وہ بد مذہب ہو گیا، اس نے اپنے عقیدے بدل لیے، اللہ کو گالیاں بکرا ہے، نبی کریم کی شان میں گستاخی، آل بیت اطہار کی شان میں اعلانیہ گستاخیاں کر رہا ہے، صحابہ کرام کو معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ایسے شخص سے قطع تعلق کرنا فرض ہو جاتا ہے. پھر اس کو نہ گھر میں گھسنے دیں نہ اس کے پاس دیں. سوشل بیک آؤٹ واجب ہوتا ہے، نہ وہ آپ کی خوشی غمی میں آئے گا نہ آپ اس میں شرکت کریں گے. بعض لوگ ایسی باتیں سن کے کہتے ہیں مفتی صاحب نبی کریم نے تو ملانے کا کہا ہے، آپ توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، ہم توڑنے کی باتیں نہیں کر رہے. آپ نے نبی کا آدھا پیغام سن لیا، آدھا نہیں سنا، غلطی آپ کی ہماری نہیں ہے. سرکار نے بالکل ایک مسلمان سے اخلاق سے ملنے کا حکم دیا، مسکرا کے ملنے کا حکم دیا. حتیٰ کہ اگر دو بھائی ناراض ہو جائیں تو فرمایا 3 دن سے زیادہ ناراضگی قائم نہ رکھو، اور ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، اور اگر کسی نے سلام میں پہل کر لی تو پھر وبال سامنے والے پر اگر وہ قطع رحمی کرے گا. یہ نارمل مسلمان کا یہی اخلاق بیان ہوا. دوسرا پہلو جو آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں. قدریہ کون تھے؟ تقدیر کا انکار کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے جو امت کے لیے، قوم کے لیے، مخلوق کے لیے ازلی فیصلے کیے اس کو تقدیر کہتے ہیں. اس تقدیر کو جو نہ مانے وہ قدریہ. سرکار نے فرمایا قدریہ میری امت کے مجوس ہیں. مجوس آتش پرست، آتش پرست نے گویا کہ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. پھر فرمایا اگر یہ سامنے سے آ جائیں تو سلام میں پہل نہ کرو، ان سے خندہ پیشانی سے نہ ملو، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ رحمت للعالمین. یہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھا کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً یہ کہیں یہ دیکھیں نا 15ویں صدی کے مولویوں کا یہ کام ہے. 15ویں صدی کے مولویوں کا نہیں، یہ تو 1500 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے کہ بد مذہب کی کوئی رعایت نہیں ہے. کوئی ڈیڑھ ہوشیار یہ کہے بھائی دیکھو سرکار نے تو اخلاق کا حکم دیا ہے، پیار کا حکم دیا ہے، ملنے کا حکم دیا ہے، دشمن کو بھی اپنا بنا لو. کیسے بنائے گا بھائی دشمن کو اپنا؟ تم بد مذہب کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، قہقہ لگا رہے ہو، ان کی شادی میں آ رہے ہو جا رہے ہو، اپنا کیسے بنا لیا؟ اپنا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو اس کے عقیدے بدل دو، اس کے عقیدے ٹھیک کر دو. مجھے تو خوف یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ رہیں گے تو شاید آپ کا عقیدہ بدل جائے گا، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ابھی ایک نوجوان نے باہر سے مجھے میسج کیا، مفتی صاحب ایک غیر مسلم ہے، وہ میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا کہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے جب اس سے کویسچنز کیے ہیں تو اب میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ بتائیں آپ نے اس کو دین کی دعوت کس بنیاد پر دی تھی؟ یا تو آپ کو پتا ہوتا نا کہ بھی تم مجھ سے پوچھو، دیکھو میں اپنے دین اسلام کے بارے میں بتاؤں، کس بنیاد پہ دعوت دی تھی؟ اس بنیاد پر کہ تم ایسا مسلمان بن جاؤ جیسے ہم ہیں، کہ ہیں مسلمان، قرآن ہمارے پاس، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، لیکن نہ قرآن کی سننے کے لیے تیار، نہ نبی کی سننے کے لیے تیار، نہ صحابہ کی سننے کے لیے تیار. ایسے مسلمان بن جاؤ. ایسا مسلمان بنا کے تم کیا کر لو؟ بعض قوال کہتے ہیں جی ہم نے قوالی پڑھی، وہاں جا کر کئی لوگ مسلمان ہو گئے. ہوش کہتے ہیں واہ واہ کیا کام کیا آپ نے. بھائی اس کے جا کے حشر تو دیکھ لے ہوا کیا ہے. کلمہ پڑھا کر تو آپ آ گئے، وہ مسلمان بھی رہا ہے کہ نہیں رہا؟ مسلمان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک کافر مسلمان ہو جائے، ایک مرتد اسلام سے پھر کر بد مذہب پھر اسلام کی طرف آئے، اس کے اسلام کو قبول کرنے کی کیا شرائط ہیں معلوم ہے ہمیں؟ تو کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے کو اپنا بنا لو؟ اس لیے آپ کے نبی کا حکم یہی ہے دور رہیں. پھر کبھی دور رہنا واجب ہوتا ہے. اور یہ جتنے بھی آپ لوگ تشریف فرما ہیں، ہو سکتا ہے کچھ کردار یہاں بیٹھے ہوں ورنہ ہوشیار ہیں. خاندان میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جو آپ کے گھر میں آ کے کلیش پیدا کرتا ہے، جدائی پیدا کرتا ہے،
نفرتیں پیدا کرتا ہے، وہ چاہے بیج جمالو ہو یا بیج جمالا ہو، کیونکہ مرد بھی کم نہیں ہوتے، یہ لیڈیز ورژن ہے ہمارے گھروں کے اندر گھسے ہوئے نا، یہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو آئے کام سے بھی باہر نہیں جاتے، یہ بیوی کے پاس بیٹھیں گے، امی کے پاس بیٹھ گئے، خالہ کے پاس بیٹھ گئے، پھر وہی بھابھی نے یہ کہا، پھوپھی نے یہ کہا تھا، آج خالہ کے یہاں یہ ہو گیا، ماموں کے یہاں ہو گیا، وہ اس پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، تو ان کے اندر ایک نسوانیت سرایت کر جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا کردار ہوتے ہیں کہ جو گھس کے گھروں کے اندر پھوٹ ڈالتے ہیں۔ ساس کے پاس پہنچیں گے، نئی نئی شادی میں خاص طور پر، یہ ساسیں زیادہ جانتی ہیں، بیٹھی ہوئی ہوں گی یہاں پر، کیسی چل رہی تمہاری بہو؟ اگر ساس کہے گی نا نہیں ماشاءاللہ اچھی ہے، کام کرتی ہے، ہاں، کہنا مانتی ہے، ہاں، کوئی بدتمیزی تو نہیں کرتی؟ نہیں کوئی کبھی نہیں کرتی، اپنے میں کے بغیر بتائے تو نہیں چلے جاتے؟ نہیں پوچھ کے جاتے۔ تمہارے بیٹے کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ تو ان کو بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ ہیں ایک بھی جواب ہماری خواہش اور توقع کے مطابق نہیں آیا، پھر بھی چونکہ اندر ایک شرارت کی رگ تو ہوتی ہے، بھائی ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں مشورہ دے رہی ہوں، دیکھو یہ آج کل کی لڑکیوں سے ہوشیار رہنا، یہ بہت تیز ہے ڈرامے دیکھ دیکھ کر، فلاں وہ ہمارے پڑوس میں شادی ہوئی، بیٹوں کو لے کے علیحدہ ہو گئی، فلاں کی شادی ہوئی، ساس سے سر پہ چکلا بیلن مارا ہے تیسرے دن، امی ڈر گئے، ہوئے ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں، نکل لی باہر۔ یہ شیطان لوگ جو ہیں، شیطان انہیں گھر سے باہر نکالا، ایسی ادھر سے فارغ ہو کے بہو کے پاس پہنچیں گے، کیسی چل رہی تمہاری ساس؟ ڈانٹتی تو نہیں ہے؟ بیٹا دیکھو برا نہیں ماننا، لیکن تمہاری ساس نا غصے کی بہت تیز ہے، خراٹ ہے، پورے خاندان میں مشہور ہے، یہ ہوشیار رہنا تھوڑا سا۔ اچھا میں چلتی ہوں بیٹا، جیتے رہو آباد رہو۔ اب کہاں جیتے گی اور آباد رہے گی؟ برباد کر کے تو تم نکل گئے اس کے دل کے اندر وہ ڈال کے۔ ایسی نوجوانوں کو ممانیاں پکڑ لیں گی، بیٹا کیسے چل رہی ہے تمہاری بیوی؟ دیکھو ہم بڑے تجربہ کار ہیں، ہمارا مشورہ ہے بیوی کو موبائل یوز نہ کرنے دو، گھر پہ زیادہ بات نہ کرنے دو، میکے زیادہ لے کے نہ جانا، وہی کی ہو جائے گی۔ او بھائی گھر چلنے دو، کسی کا پٹی نہ پڑاؤ۔ میرے یکسر نوجوانوں، بڑوں کو سمجھانا تو اب میرے لیے پاسبل نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے زوجہ سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو، بچی کو اپنے شوہر کو سمجھنا چاہیے اور شوہر کو اپنی بچی کو سمجھنا چاہیے۔ میجر مسٹیک اس وقت ہوتی ہے جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے ماں کے مشوروں اور خالہ اور پھپھی کے مشوروں سے سمجھنا شروع کرتا ہے، اور لڑکی اس وقت میجر مسٹیک کرتی ہے جب وہ اپنی کزن سے، اپنی والدہ سے اور دیگر رشتہ داروں سے اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کا گھر ہے، ہر گھر کی نفسیات علیحدہ ہے، ہر شخص کا باطن مختلف ہوتا ہے، گھر کی رسومات، لائف سٹائل چینج ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کزن کے گھر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے آپ کے گھر میں بہن ہی وہ ہوتا رہے گا؟ شوہر اور بیوی کے اندر بالکل زبردست قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ یہ محسوس کریں کہ گھر میں پرسکون ماحول ہوتا ہے لیکن کوئی آیا گیا تو جھگڑے شروع ہو گئے، چڑچڑا پن شروع ہو گیا، تو آپ، ہماری خواتین کہتی بیٹا ذرا دیکھ تکیے کے نیچے کوئی تعویذ تو نہیں رکھ کے چلی گئی، باتھ روم میں گئی تھی ذرا چیک کر بیسن کے نیچے لگا کر تو نہیں چلی گئی۔ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ اتنی خراٹ قسم کی ہے کہ وہ بیسن کے نیچے تعویذ لگا سکتی ہے، گھر میں گھسنے کیوں دیتی ہیں آپ؟ نہ گھسنے دیں، منع کر دے گا، ہمیں تم سے خوف ہے، تم ہمارے گھر کو برباد کرو گے، نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ یہ ہمت کیوں نہیں پیدا کرتے آپ؟ نہیں، آنا بھی ہے۔ نفاق اور منافقت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سامنے، تم بڑے دن ہو گئے تم تو آئی نہیں تھی، میں تمہیں یاد کر رہی تھی، یقین کرو، بیٹھو چائے، نہیں چائے پی کے جانا، اور جیسے نکلی بیٹا ذرا چیک کریو کہ صوفے کے نیچے کو ڈال کے تو نہیں چلے گی، بڑی چڑیل ہے یہ، عاملوں کے پاس جاتی رہتی ہے۔ ابھی تو آپ کا اخلاق یہ تھا اور نکلتے ہی اس کے آپ نے ایک دم پلٹا کھایا، یو ٹرن لے لیا سیاست دانوں کی طرح۔ تو یہ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں ہرگز نہ گھسنے دیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ فقیر نے تو آپریشن کلین اپ بہت پہلے کر دیا ہے، بالکل۔ ایک خاتون آئی جب میری نئی نئی شادی ہوئی نا، تو جوائنٹ فیملی تھی، ہم اوپر رہتے تھے، نیچے کام وغیرہ ہوتا تھا، کچن ایک تھا اس زمانے میں، تو میں علیحدہ ہو گیا ہوں۔ تو میری زوجہ جلدی صبح اٹھ کے فوراً، میں کہتا تھا فوراً کام پہ پہنچ جانا کہ امی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ بطریق وجوب نہیں کہتا تھا، ریکویسٹ کرتا تھا، وہ چلی جاتی۔ ایک عورت آ گئی صاحب ملنے، محلے والی، ہمیں دلہن کا کمرہ دکھاؤ۔ اچھا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے دلہن کا کمرہ دکھاؤ۔ اب میں لے گئی، اب وہ صبح صبح چونکہ ابھی یہ کمرہ سیٹ نہیں کیا تھا، پہلے کام کی فکر تھی کہ ڈانٹ پڑ جائے گی، وہ دیکھا تو ابھی ایسے ہی، چلو بھائی لے آئے۔ میں آیا تو امی نے کہا کہ دیکھو میں لے کر گئی تھی، تمہارا بالکل بستریوں بکھرا ہوا، یہ وہ، بیٹا ایسا بڑی مجھے شرمندگی ہوئی۔
میں نے کہا امی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آئندہ کسی کو میری اجازت کے بغیر اوپر لے کر مت جائیے. میں کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں. مجھے اپنی بیوی کی تربیت کرنی ہے, مجھے کیا کرنا. پھر میں نے عرض کیا دائرہ ادب میں رہ کے امی سے, میں بہت, میری امی مجھ سے راضی گئی ہیں کہ امی یہ مسئلہ تھا, ایسا ہے. لیکن وہ مجھے پتا ہے وہ کیسی عورت, چابی بھر کے اور نکل لی. یہاں لڑ رہے ہیں سب کے سب. اس لیے بیٹا ذرا غور سے دیکھو, جب آپ کبھی بیٹھے ہو نا, کوئی فیمیل بہت سارے کردار آپ کے اطراف میں دائیں بائیں بیٹھے ہوں, تو اپنے موبائل کو یوز کرتے کرتے کان لگایا کرو, غور سے سنو کیا کر رہی ہیں خواتین. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تیر چلا رہی ہوتی نا, فلاں ایسی کر رہی ہے, اللہ کر کے بیڑا غرق ہو جائے, فلاں بڑے خوش رہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا پڑھ کے بہو پہ پھونک دیا ہے, کچھ بھی جھگڑے کی آوازیں نہیں آتی. یہ تیریں چلا رہی ہوتی ہیں نا, تو ہوشیار ہو جائیں. ابھی وہاں تیر جا رہے, کل آپ کی طرف بھی آئیں گے. جو آپ کو غلط مشورے دے رہے ہیں وہ آپ کے گھر کی خوشیوں سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. ایسے کرداروں کو باہر نکالیں. اور اللہ نہ کرے کوئی کردار اگر ایسا یہاں بیٹھا ہے تو بھائی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, بی جمالہ یا بی جمالو بہن یہ نہ کریں. خوش رہنے دیں کسی کے گھر کو. اگر آپ کے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں, روزانہ جھگڑے ہو رہے ہیں, چچڑا پن ہے, مار پیٹ ہے, گالی گلوچ ہے, خدارا کسی کے گھر سے اگر آوازیں نہیں آ رہی تو کیوں آپ خواہش کر رہے ہیں کہ نہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہماری طرح ہی ہونا چاہیے. بھی ادھر سے بھی پلیٹیں ٹوٹنے کی آواز آئے, ادھر سے بھی آنکھ بہو کی یوں دبی ہو, ادھر سے بھی ناک سے بلڈ نکل رہا ہو, تو مزہ آئے گا, ہمیں سکون ملے گا. رے خدا کے واسطے کسی گھر کو چلنے, ایسے لوگوں سے دور قطع تعلق کرنا واجب ہے. ایسے ہی بس میں اب اختتام کر رہا ہوں. ایسے ہی اگر کسی خاندان والے میں کسی میں گندی عادات, اپنے بچوں کو آپ ادھر جانے سے روکیں, چاہے وہ ننیال ہو چاہے وہ ددیال ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں گالی گلوچ بچوں کو سکھاتے ہیں, بیٹا گالی دے گالی دے, اور جب بچہ توتلی زبان میں ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں, گالی مزہ آئے گا مزہ آئے گا, سن 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 بیٹا گالی دے. وہ توتلی زبان میں گالی دیتے, او بڑے خوش ہوتے ہیں. ایسے بچوں کو مارنا چاہیے, مار مار منہ پہ مار, منہ پہ مار. بڑوں وہ جوتی اٹھا کے بچہ کسی کو مار رہا ہے, وہ اس طرح کے لوگ آپ کے بچوں کے اندر غلط چیز صلاحیت کر دیں گے. کل آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے. دیکھیں ایسے لوگوں کو. بعض گھروں کے اندر فحش چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ٹی وی کے اوپر کوئی پرواہ نہیں ہوتی. آپ کی بچیاں وہاں جا کر, کیونکہ آپ اگر گھر میں نہیں دکھاتے تو ایک اندر ایک اللہ نے بطور آزمائش انسان کے خواہشات رکھی ہیں, تو بچیاں پھر اس کو دیکھتی ہیں, نئی چیز لگتی ہے, وہ بیٹھتی ہیں, اس سے بچیوں کی برین واشنگ ہو جاتی ہے, ذہن خراب ہو جاتا ہے. اور بچیوں کا دل پلٹتے ایک لمحہ نہیں لگتا ہے. لڑکیوں کے دل حدیث کے مطابق عورتوں کے دل جو ہیں, بچیوں کے دل جو ہیں, وہ سرکار نے کانچ کی شیشیوں کی مثل قرار دی ہیں کہ فوراً ٹوٹ جاتے ہیں. اور عورت کے اندر نفرت بھی شدت کے ساتھ ہوتی ہے اور محبت بھی شدت کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طرح غلط کوئی چیز ذہن میں آ جائے تو پھر بچیوں کو قابو میں کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ کے اپنے گھر میں ایسا ہے تو اس ماحول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے بہرحال. لیکن میں تو رشتہ داروں کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جانے دیں جو غلط قسم کے کام کرتے ہوں, حرام کماتے ہوں, گالی گلوچ کرتے ہوں, اور آپ کو گمان ہو کہ اگر ہمارے بچے وہاں جائیں گے تو ان کی بھی برین واشنگ کر کے ان کو غلط کاموں میں لگا دیا جائے گا. اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں مفتی صاحب یہ باتیں آپ کی ٹھیک ضرور ہیں, لیکن اس معاشرے میں ان پر عمل نہیں ہو سکتا. میں بھی 30 سال سے تبلیغ دین کر رہا ہوں, اور میں کراچی کا ہی آدمی ہوں, کوئی باہر سے گاؤں سے اٹھ کے یہاں پر نہیں آ گیا ہوں, خالصتاً کراچی والا ہوں. ہر چیز ہم نے دیکھی ہے, پڑھا لکھا ہوں, کالج یونیورسٹی وغیرہ سب دیکھی ہوئی ہے. میں آپ کی بات کی تائید کروں گا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم باتیں سنتے ضرور ہیں. آپ کا یہ کہنا بھی صحیح ہے مفتی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں بچوں کو وہاں لے کر نہ جائیں, یہ تو ہمارے گھر میں ہوتا. اب کیا کریں, آپ بولیں. تو میں صرف سمجھا سکتا ہوں, اگر آپ میری پوری اسپیچ بعد میں سن لیں گے, میں نے ہر چیز کو لیا ہے. آپ کے گھر میں کیا ہوگا, دوسرے گھر میں آپ کیا کریں گے, کیا ذمہ داری, کیا حقوق, کیا فرائض, اس کا بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنے کی بہرحال حاجت ہے. ہمارا کام مشورہ دینا تھا, نہ بھیجیں اپنے گھر والوں کو. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, اگر بیوی کی بہن, سالی, سسٹر ان لا یہ فاسقہ فاجرہ ہو تو اپنی بیوی کو اس سے ملنے سے روکنا واجب ہے. فاسقہ فاجرہ کا مطلب کیا ہے, بے پردہ باہر نکل جاتی ہے, غیر مردوں سے ہٹکیلیاں کر رہی ہے, باتیں کر رہی ہے, سب
تو اگر آپ کی زوجہ وہاں جائے گی کچھ عرصے بعد وہ بھی غیر مردوں کی طرف میلان محسوس کرے گی، حالانکہ سگی بہن ہے، آپ کی بہن کی سگی بہن، آپ کی زوجہ کی سگی بہن سوری، لیکن اعلی حضرت فرما رہے ہیں اس سے اپنی بیوی کو روکنا، ملنے سے روکنا واجب ہے۔ تو یہ بھی ایک قطع تعلق۔ اس کے علاوہ پھر جو ہم ایک قطع تعلق کرتے ہیں جو حرام ہے، وہ ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے فقط اپنی ذات کی وجہ سے ناراض ہونا۔ جتنے بھی آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں یا آپ نے ان کا کٹ آف کیا ہوا ہے، پہلے تو ان کی ایک لسٹ بنا لیں۔ پھر میری گزارش یہ ہے کہ سبب اختلاف ڈھونڈیں، ہم کیوں نہیں جاتے، کیوں ملنا چھوڑ دیا، یہ ذرا ان کے سامنے لکھتے جائیں۔ اس کے بعد کسی اچھے مستند مجھ سے لینے چلیں، اگر موقع ملے، میں مستند اپنے آپ کو نہیں کہتا ہوں، طالب علم ہوں، یا میرے علاوہ کوئی اچھا مستند آپ کو مل جائے، مفتی صاحب اس سے معلوم کریں یہ شرعاً ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اس لیے کہ جو نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر قطع تعلق کیا جاتا ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ایسے شخص کو جہنم میں ڈالے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمانے لگے تو فرمایا ہم میں کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا جس نے کسی رشتہ دار سے رشتہ توڑا ہوا ہے، اگر ہے تو وہ اٹھ کر یہاں سے چلا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس و محفل میں ایسا شخص بیٹھا ہو جس نے قطع تعلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس اور محفل کی دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، بیٹی کا رشتہ مانگا، منع کر دیا، کٹ آف، ہم سے سخت لہجے میں گفتگو کی، کٹ آف، ہم گھر گئے تھے جی چائے کو بھی نہیں پوچھا، اب نہیں ملیں گے ان سے۔ یہ باتیں ناراضگی والی نہیں ہوتی، اس لیے آپ ضرور سبب معلوم کریں۔ اور نوجوانوں کو میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے ماں باپ فرض کر لیں کسی سے ناراض بیٹھے ہیں اور آپ نے معلوم کیا تو پتہ چلا ماں باپ خلاف شرع ناراض ہیں اور گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں، بہت ہی پیار سے، بہت ہی محبت سے۔ اگر ہمارے والدہ میں نے کبھی کوئی ایسا دیکھا کہ ان سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہ چونکہ میری والدہ ہے تو چلے گا، نہیں، تنہائی میں اپنی والدہ کو پیار سے سمجھایا کہ امی یہاں پر آپ مسٹیک کر رہے ہیں، اور ہمیشہ نیت یہ رہی اور والدہ پہ اس کو ظاہر کر دیا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میدان معاشر میں کسی کی وجہ سے میری ماں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے اور آپ کے نام اعمال سے نیکی نکال کر کسی کے نام اعمال میں ڈالی جائیں اور آپ کو دشمن میدان معاشر میں آپ کی بری حالت پر ہنسے۔ تو اس لیے ہماری والدہ تو میرا بہت کہنا مانتی تھی کہ عالم بننے کے بعد اور معروف ہونے کے بعد تو خاص طور پہ کہ نہیں بیٹا تم بتاؤ، ہر چیز میں مشورہ لیتی تھی، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتی۔ لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے الحمدللہ یہ جان لیا کہ والدین غلط ہیں، ہاتھ جوڑ کر، پاؤں پکڑ کر، دائرے ادب میں رہ کر ان کو میدان معاشر کی گرفت سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، پیار سے سمجھائیں۔ اگر نہیں مانتے، اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ماں باپ کے پیچھے چل کر آپ ان سے قطع تعلق کر لیں۔ اچھا یہ بھی نہیں کریں گے آپ کہ ماں باپ کو کہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو ملیں گے، نہیں۔ اب اس میں راہ اعتدال کیا ہے کہ یہ جو قطع تعلق کرنا ہوتا ہے نا، یہ ہے دل میں ناراضگی رکھ کر کسی سے دور ہونا۔ دو چیزیں، دور ہونا اور دل میں ناراضگی ہو، یہ دو چیزیں جمع نہ ہونے دیں۔ اگر ایک ہو دوسری نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں میں چلے گئے، 10 سال سے وہیں پر ہیں، کتنے عرصے نہیں ملے، لیکن ناراضگی نہیں ہے، یہ قطع تعلق نہیں کہلائے گا۔ اور ایک ہے کہ آپ کسی سے دور ہیں لیکن قلبی ناراضگی نہیں ہے، یا ناراضگی ہے تو شرعی وجوہات کی بنا پر ہے، بالکل نہیں۔ تو اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ بعض تو ماں باپ وصیت کر کے جاتے ہیں، دیکھ بیٹا وعدہ کر تو اپنے چاچا سے نہیں ملے گا، بالکل فلمی ڈائلاگ آخری ٹائم کے اندر جیسے وہ مرتے ہوئے کوئی باپ کہہ رہا ہو، بیٹا وعدہ کر مجھ سے تو نہیں ملے گا۔ اگر آپ وعدہ کر لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ایک حرام اور گناہ کبیرہ کا وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ کرنا ہی گناہ ہے۔ تو آپ زمانی سی بات کریں، ابا جان آپ بے فکر رہیے، آپ میرے والد ہیں، وہ میرے والد نہیں، آپ کا بیٹا ہوں، بالکل بے فکر رہیں۔ ابا خوش ہو گئے، اس کے بعد آپ ان سے مت ملیں، لیکن دل میں ناراضگی پیدا نہ کریں۔ آپ دل میں یہ رکھیں کہ نہیں، کبھی موقع ملے گا میں مل بھی سکتا ہوں، ملوں گا بھی، ماں باپ غلط میرے ناراض ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر آپ بعد میں ان کے وفات کے بعد مل سکتے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو ایک بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر ماں باپ غلط وصیت کر کے جائیں، ہم نے عوام کا ذہن یہ دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر ہم نے اس کے خلاف کیا ان کو قبر میں کتنی تکلیف ہوگی۔ کاش آپ نے دین سمجھا ہوتا،
کاش آپ نے شریعت سمجھی ہوتی. جو کوئی غلط وصیت کر کے فوت ہوتا ہے نا تو اس کا انجام بھگترا ہوتا ہے. مثلا ایک نے آپ کو کہا بیٹا قطع رحمی کرنا نہیں ملنا فلاں سے، آپ نے کہا ٹھیک ہے نہیں مل رہے. جب وہ قبر میں جائیں گے عذاب شروع ہو جائے گا قطع رحمی کی وجہ سے. اب مجھے بتائیں اس مردے کو باہر نکال کے کہا جائے کہ ایک اور وصیت کر لو تو کیا کرے گا وہ کہے گا بیٹا میں نے غلط وصیت کی تھی تم ملو، کیونکہ اس کا انجام تو میں بھگت رہا ہوں. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں اگر والدین پیرنٹس آپ کو غلط چیز کی وصیت کرتے ہیں اور آپ ان کے خصوصی طور پہ مرنے کے بعد خلاف کرتے ہیں تو وہ بے چین نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو دعا دیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے بیٹے نے گناہ جاریہ کو ختم کر دیا.